الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں انسان بنایا، مسلمان بنایا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا۔ اللہ تعالیٰ کا جتنا ہم شکر ادا کرے کم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی اصلاح کی فکر کی توفیق عطا فرمائی اور ایسی مجلس میں شرکت کی توفیق عطا فرمائی جہاں پر اصلاح نفس اور تزکیہ کی بات ہوتی ہے۔ یہاں بنیادی طور پر یہ بات ذہن نشین فرما لیں کہ شریعت اسلامیہ میں کچھ نظریات ہیں اور کچھ شخصیات ہیں۔ جس طرح ہمارے نظریات اور ہمارے اعتقادات اور ہمارے ایمانیات ہیں، اسی طرح شریعت میں، اسلام میں کچھ شخصیات ہیں اور وہ بنیادی اور اساسی حیثیت رکھتی ہیں۔ ان کو ماننا اور ان پر ایمان لانا یہ کسی بھی انسان کے مسلمان ہونے کے لیے ضروری ہے۔ ان شخصیات میں سب سے پہلے شخصیات انبیاء علیہ السلام کی ہے۔ حضرت آدم سے لے کے حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء کرام علیہ السلام کو اللہ کا نبی ماننا اور ان کو انسان ماننا، اللہ کی طرف سے ان کو مبعوث ماننا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی ماننا، یہ مسلمان ہونے کے لیے بنیادی چیزوں میں سے ہے۔ انبیاء علیہ السلام میں سے کسی ایک نبی کا بھی انکار کر دیا جائے تو انسان دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ انبیاء علیہ السلام کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا کر آپ کی صحبت میں آنے والی شخصیات، ان کو ماننا بھی ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ کوئی شخص صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو نہ مانے اور پھر وہ کہے وہ مسلمان ہے، یہ بات سمجھ سے باہر ہے۔ اس لیے کہ جو دین ہم تک پہنچا ہے وہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کی وساطت اور ان کے واسطہ سے پہنچا ہے۔ قرآن کریم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، آپ نے صحابہ کرام کو پڑھایا، صحابہ کرام نے آگے امت کو پہنچایا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مبارک الفاظ فرمائے، مبارک اعمال فرمائے، یہ احادیث بنی۔
صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو اپنے کانوں سے سنا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک اعمال اور افعال کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، اور امت کو آپ کے الفاظ بھی پہنچائے اور آپ کے اعمال بھی پہنچائے۔ تو اگر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نہ ہوتے تو نہ امت تک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال پہنچتے اور نہ ہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال پہنچتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعویٰ کیا ہے نبی ہونے کا، اور آج ہم اس بات کا اعلان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں، سوال یہ جب آپ نے دعوی نبوت فرمایا تھا تو آپ کے دعوی نبوت کو سننے والے کون تھے؟ صحابہ کرام تھے۔ اگر یہ درمیان سے نکال دیں تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی اور آخری نبی تھے؟ تو یہ شخصیات بنیادی ہیں۔ پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں آپ پر ایمان لا کر آپ کی صحبت میں آنے والے افراد، ان کی 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 اصحاب پیغمبر، نمبر 2 ازواج پیغمبر، نمبر 3 آل پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں نے یہ تقسیم صرف اس بنیاد پہ کی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایمان لانے والے افراد میں سے بعض وہ ہیں کہ جن کا آپ کے ساتھ خونی رشتہ نہیں، لیکن آپ پر ایمان بھی لائے ہیں، آپ کی صحبت کے اندر بھی رہے ہیں، ان کا خاتمہ ایمان پر ہوا ہے۔ اور بعض وہ جن سے آپ کا خونی رشتہ ہے، خونی رشتے کا معنی وہ آپ کے گھر کے افراد ہیں اور ان کا تعلق نہایت قریبی ہے، اور وہ خواتین ہیں اور آپ کے نکاح میں، ہم ان کو ازواج پیغمبر کہتے ہیں۔ اور کچھ افراد وہ ہیں کہ جو ان خواتین میں سے کسی بھی خاتون سے پیدا ہونے والی اولاد ہے، اور یا اگر بیٹی ہے تو اس کی وجہ سے آنے والا داماد ہے، یا آگے پھر اس بیٹی کی اولاد ہے، اسے ہم کہتے ہیں آل پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق رکھنے والے جو 3 قسم کے افراد میں نے عرض کیے ہیں، اس کی بنیادی وجہ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 خواہشات تھیں۔ آپ کی ایک خواہش یہ تھی کہ جو دین میں لے کر آیا ہوں یہ دین پوری دنیا پہ پھیل جائے، یہ دین دنیا پہ غالب آ جائے، اور یہ دین کچے پکے گھر تک پہنچے۔ اس خواہش کو پورا کیا ہے اصحاب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، مکہ مکرمہ میں، مدینہ منورہ میں، جزیرہ عرب میں، جزیرہ عرب سے باہر جہاں تک جانا ان کے بس میں تھا وہ لوگ گئے ہیں، حتیٰ کہ سمندر کے کنارے پر گھوڑے کھڑے کر کے بھی صحابہ کرام اعلان کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمارے علم میں نہیں کہ اس سے آگے بھی مخلوق ہے، جہاں تک ہمارے علم میں ہم وہاں تک پہنچے، یا جہاں تک ہمارے گھوڑے دوڑ سکتے تھے ہم نے اپنے گھوڑے دوڑائے ہیں، جنگلوں میں گئے ہیں۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری خواہش یہ تھی کہ آپ کا جو دین مبارک آپ لے کر آئے اس کا بہت بڑا حصہ وہ ہے جو آپ کی نجی زندگی سے ہے، آپ کی ذاتی زندگی سے ہے، آپ کی گھر کی زندگی سے ہے، اس کا تعلق خامد اور بیوی سے ہے، اور گھر کے اندر باپ اولاد اور باپ سے ہے، ایک آپ کی یہ زندگی ہے۔ تو آپ کی خواہش تھی کہ میری نجی زندگی باہر جائے، کیوں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امتی ہیں اور آپ اسوہ حسنہ ہیں ہمارے لیے، اور اسوہ حسنہ ایسے ہیں کہ آپ کی خلوت اور جلوت ہماری اسوہ حسنہ ہے کہ گھر کے اندر آدمی کو کیسے رہنا چاہیے، اپنی بیوی کے ساتھ اس کے تعلقات کی نوعیت کیا ہونی چاہیے، اپنی بیوی کے ساتھ اس کا حسن سلوک کیسا ہونا چاہیے۔ اب یہ زندگی آپ کی ہے، اس خواہش کو پورا کیا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں نے، جن کو میں کہہ رہا ہوں ازواج پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور آپ کی تیسری خواہش، دین میرا دنیا میں پھیلانے والی جماعت تیار ہو گئی ہے اور کافی علاقوں میں دین پہنچ گیا ہے، میری نجی اور خلوت کی زندگی باہر پہنچانے کے لیے ازواج مطہرات کی پوری جماعت ہے۔
کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 11 بیویاں تھیں، 2 آپ کی زندگی میں فوت ہو گئیں، حضرت خدیجہ اور حضرت زینب آپ کے نکاح میں 2 تھیں۔ زینب بنت خزیمہ آپ کی زندگی میں چلی گئی ہیں، اور زینب بنت جاش آپ کی وفات کے بعد گئی ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کل 11 ازواج ہیں، 2 کی وفات کے بعد 9 ازواج مطہرات آپ کے نکاح میں بیک وقت رہی ہیں۔ یہ آپ کی خواہش نے پوری کر دی ہے۔ اب آپ کی خواہش ہے کہ میں اللہ کے راستے میں شہید ہو جاؤں، اور آپ خود اس کا اظہار قسم اٹھا کر فرماتے ہیں، والذی نفس محمد بیدی لوددت ان اقتل فی سبیل اللہ، جس ذات کے قبضہ قدرت میں مجھ محمد کی جان ہے، میں اس ذات کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ میری دلی خواہش ہے میں اللہ کے راستے کے اندر شہید ہو جاؤں۔ ادھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش ہے کہ اللہ کے راستے میں شہید ہو جائیں، ادھر کفار کی خواہش ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو الیاذ باللہ قتل کر دیں۔ اس کے لیے انہوں نے بہت تدابیر اختیار کی ہیں۔ مکہ مکرمہ میں، مدینہ منورہ میں جو حربے استعمال وہ کر سکتے تھے کیے، اللہ تعالی نے حفاظت فرمائی۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اگر شہید نہ ہو تو آپ کی تمنا پوری نہ ہو، اور اگر آپ شہید ہو جائیں تو کفار کی آنکھیں ٹھنڈی، ان کی خواہش پوری ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو میدان میں کفار کے ہاتھوں قتل ہونے سے محفوظ رکھا، اور قرآن کریم میں اعلان فرمایا، واللہ یعصمک من الناس، کوئی انسان آپ کو نہیں مار سکتا، اللہ نے بچا لیا۔ لیکن آپ کی اس خواہش کو پورا کیا ہے، آپ کے بیٹے، آپ کے نواسے، بیٹی کا بیٹا لخت جگر، یہ آپ کی اولاد کی طرح ہے، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود اعلان فرمایا ہے کہ ہر شخص کی نسبت اس کے باپ کی طرف چلتی ہے، لیکن فاطمہ کی اولاد اس کی نسبت میری طرف ہوگی، یعنی جب بھی نسبت ہوتی ہے تو بچوں کی باپ اور دادا کی طرف ہوتی ہے، لیکن یہاں نسبت علی اور ان کے والد کی طرف نہیں جاتی، بلکہ علی، فاطمہ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت ہو جاتی ہے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اولاد ہیں۔ اور باپ کو اپنی جان سے زیادہ اپنی اولاد عزیز ہوتی ہے۔ اگر خدا نخواستہ کسی گھر میں رات کو کوئی ڈاکو آئے، کوئی دشمن حملہ آور ہو، تو ماں اور باپ کہہ دیتے ہیں کہ آپ ہمارے بیٹے کو چھوڑ دو، آپ ہمیں مارو، ان کا کیا قصور ہے؟ تو والدین کے ہاں بیٹا اپنی جان سے زیادہ عزیز ہوتا ہے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو خود فرما رہے ہیں کہ میرے گوشت، میرے جسم کا ٹکڑا ہے، فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے۔ تو ظاہر جو فاطمہ کی اولاد ہے وہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کا ٹکڑا ہے۔ تو آدمی کو اپنی جان سے زیادہ اولاد عزیز ہوتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب آئی، اور خواب میں کیا دیکھا؟ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں، یہ نہیں کہ اپنی گردن پہ چھری چلا رہے ہیں، فرمایا نہیں، بیٹے کو ذبح کرو۔ آدمی کو اپنی قربانی دینا آسان ہوتی ہے، اپنے ہاتھوں سے بیٹے کی قربانی دینا مشکل ہوتی ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام یہ نہیں کہ اپنی گردن پہ چھری چلاؤ، کہا اپنے بیٹے اسماعیل کی گردن پہ چھری چلاؤ۔ اللہ اکبر۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خواہش کہ میں قتل ہو جاؤں، اللہ نے ان کے جسم کا محفوظ رکھا، حضرت حسین ابن علی قتل ہو گئے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو یہ خواہش ہے کہ میں قتل ہو جاؤں، وہ حسین ابن علی نے قتل ہو کے خواہش کو پورا کیا۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک خواہش کہ میرا دین دنیا پہ غالب ہے، اس خواہش کو پورا کیا ہے اصحاب پیغمبر نے۔ میری نجی اور خلوت کی زندگی امت کے سامنے آئے، اس کو پورا کیا ہے ازواج پیغمبر نے۔ میں اللہ کے راستے میں قتل ہو جاؤں، اس خواہش کو پورا کیا ہے آل پیغمبر نے۔ اس لیے ہم اصحاب پیغمبر، ازواج پیغمبر، آل پیغمبر کو مانتے ہیں، اور یوں مانتے ہیں کہ ان کو اپنے ایمان کا حصہ سمجھتے ہیں۔ ان کو ماننا ایمان کا حصہ ہے۔ کوئی شخص ان کا انکار کر کے قرآن کا ماننے والا نہیں ہو سکتا۔ کوئی شخص ان شخصیات کا انکار کر کے وہ شریعت کو ماننے والا
نہیں ہو سکتا، اور کوئی شخص ان کا انکار کر کے اس امت اجابت یعنی مسلمان امت کا فرد نہیں ہو سکتا۔ ان سب کو ماننا ضروری ہے۔ ایک درمیان میں بات ہے، اس کو ذرا یاد رکھ لیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی فاطمہ سے پیدا ہونے والی اولاد، آپ فرماتے ہیں کہ ان کی نسبت میری طرف ہے۔ عام طور پہ نسبت باپ اور اس کے خاندان کی طرف ہوتی ہے، لیکن ان کی نسبت اولاد فاطمہ کی میری طرف ہے۔ اس میں ایک نقطہ ذہن نشین فرما لیں، حضرت علی کے والد ابو طالب تھے، اور ابو طالب کا انتقال اسلام پر نہیں ہوا، جس کا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی صدمہ تھا۔ اب اگر ان کی نسبت علی اور ان کے باپ کی طرف ہو تو اس کا مطلب حسنین کریمین کی نسبت اپنے والد کے بعد ایسے شخص کی طرف ہو جائے گی کہ جو دائرہ اسلام میں نہیں آ سکا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کتنی عظمت عطا فرمائی کہ ان کی نسبت والد کے علاوہ اوپر بھی ایسی شخصیت کی طرف ہے کہ جو پوری دنیا میں مسلمانوں کے اسلام کا سبب ہے اور انبیاء علیہ السلام کے سردار پیغمبر ہے۔ کتنا بڑا اعزاز بخشا، اللہ میں ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ شخصیات جو ہیں یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ ان میں سے دو شخصیتیں، نمبر 1 حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، نمبر 2 حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اصحاب پیغمبر میں سے ممتاز شخصیت کا نام ہے۔ آپ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں۔ عشرہ مبشرہ یعنی وہ 10 صحابہ جن کا نام لے کر ایک ہی مجلس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنتی ہونے کی بشارت دی ہے۔ ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، یہ آپ نے خوشخبری دی ہے۔ ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، سعد فی الجنہ، سعید فی الجنہ، طلحہ فی الجنہ، زبیر فی الجنہ، ابو عبیدہ فی الجنہ۔ تو رسول اکرم عبد الرحمن فی الجنہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 10 کا نام لے کر ایک ہی مجلس میں جنتیوں نے خوشخبری دی ہے، ورنہ تو سارے صحابہ کرام جنتی ہے۔ کل وعد اللہ الحسنہ، اللہ نے سب کے ساتھ جنت کا وعدہ کیا۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ پھر خلفائے راشدین میں سے دوسرے نمبر کے خلیفہ ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ہیں، آپ کے سسر ہیں، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی حق میں قرآن کی آیتیں اترتی، 18 مقامات ایسے ہیں، حضرت عمر نے جو بات فرمائی اللہ نے اس کو قرآن بنا کے نازل فرما دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جس راستے سے گزرتے ہیں شیطان وہ راستہ چھوڑ جاتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 24 لاکھ مربع میل پہ شریعت کو نافذ کر رہے ہیں۔ خلافت 24 لاکھ مربع میل پر آپ نے قائم فرمائی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے قانون سازی کی ہے۔ میں پوری تاریخ ان کی بیان نہیں کر رہا، میری اس پر مستقل مفصل کتاب آ گئی ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حیات و خدمات اور اعتراضات کے جوابات۔ میں صرف بتا رہا ہوں کہ ان میں ممتاز شخصیت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور آل پیغمبر میں سے ممتاز شخصیت حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے سردار ہیں، جنت کے پھول ہیں اور نوجوان جنتیوں کے سردار ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کا تارہ ہیں، آپ کے لخت جگر ہیں، امام برحق ہیں۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بلند شخصیت کا نام ہے۔ ان میں سے ایک شخصیت حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور ایک حضرت حسین رضی اللہ عنہ، یہ دونوں محرم میں جام شہادت نوش فرما رہے ہیں، اور ہماری اسلامی تاریخ کا پہلا مہینہ یہ محرم ہے، اور اس کی پہلی تاریخ کو شہید ہونے والے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ہے، اور 10 تاریخ کو شہید ہونے والے حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہما ہیں۔ یہ دونوں شخصیات ہیں جن کو ہم نے ماننا ہے۔ میں ایک جملہ کہنے لگا ہوں کہ ان اسلامی شخصیات کو بھی ماننا ہے
اور ان اسلامی شخصیات کی بھی ماننی ہے، صرف ان کو نہیں ماننا، ان کی بھی ماننی ہے۔ بس اوقات ہمارے ملک کا سربراہ ہے، ہم مانتے ہیں جی ہمارا صدر ہے، ہم مانتے ہیں ہمارا وزیر اعظم ہے، ہم مانتے ہیں یہ ہے، اور اس کی بات نہیں مانتے۔ تو ہم اس کو تو مانتے ہیں، اس کی نہیں مانتے۔ ان کا معاملہ ایسا نہیں ہے، اس لیے ان کو بھی ماننا ہے اور ان کی بھی ماننی ہے۔ میں ایک جملہ عرض کیا کرتا ہوں کہ بعض وہ لوگ ہیں جو حضرت عمر کو نہیں مانتے، یہ رافضی ہیں، اور بعض وہ ہیں جو حضرت عمر کی نہیں مانتے، یہ نیم رافضی ہیں۔ حضرت عمر کو نہیں مانتے، بڑے رافضی ہیں، حضرت عمر کی نہیں مانتے، چھوٹے رافضی ہیں۔ ہم اہل سنت والجماعت حضرت عمر کو بھی مانتے ہیں اور حضرت عمر کی بھی مانتے ہیں۔ اس پر بہت ساری مثالیں دی جا سکتی ہیں۔ مثال کے طور پہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ 3 طلاق کو 3 فرماتے ہیں۔ 3 طلاق کو 3 حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ ہے، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس 3 طلاق کو 3 ہونے کو نافذ فرماتے ہیں۔ آپ کی خلافت ہے، آپ حکمران ہیں، آپ صاحب اقتدار ہیں، اور آپ کے ذمے ہے شریعت کو نافذ کرنا۔ تو اب جو 3 طلاق کو 3 نہ مانے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا فیصلہ 3 طلاق کو 3 ماننے کا ہے۔ اسی طرح 20 رکعت تراویح باجماعت پورا مہینہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے شروع کرائی ہے۔ 20 رکعت تراویح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھی ہے، آپ نے 3 رات اس کی جماعت بھی کرائی ہے، 23، 25 اور 27 کی رات، لیکن پورا مہینہ جماعت کا اہتمام حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کروایا ہے۔ اور یہ پورا مہینہ تراویح کی جماعت کا اہتمام بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گویا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش کی تکمیل کی ہے، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کی 23 کو جماعت کرائی، 25 کو جماعت کرائی، 27 کو کرائی، 28 کو نہیں کرائی۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مجمعین 28 کی رات آپ کے خیمے کے باہر آئے، آپ نے مسجد نبی کے اندر خیمہ لگوایا جہاں پہ اعتکاف فرما رہے تھے، تو انتظار کیا، آپ باہر تشریف نہیں لائے۔ صبح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی جماعت کے لیے باہر تشریف لائے، آپ نے جماعت کرائی اور آپ نے فرمایا انی لم یخف علیہ مکانو، میرے علم میں تھا کہ تو میرے خیمے کے باہر آئے تھے، میں نے باہر آ کر جماعت کیوں نہیں کرائی؟ فرمایا اس لیے خشیت ان یفترض علیکم، اگر میں تراویح کی جماعت پورا مہینہ کرا دیتا تو یہ تراویح تمہارے اوپر فرض ہو جاتی۔ اب دیکھو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہتمام سے فرض ہوتی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خواہش کو بھانپ گئے ہیں کہ آپ چاہتے ہیں لیکن امت میں شفقت کی وجہ سے اہتمام نہیں کرا رہے کہ فرض نہ ہو جائے۔ حضرت عمر نے پورا مہینہ اہتمام کرا دیا اور وہ جو فرض ہونے والا خوف تھا وہ بھی باقی نہ رہا، اس لیے فرض بھی نہیں ہے اور پورا مہینہ تراویح کی جماعت بھی کرائی ہے۔ مجھے یہاں پر ایک واقعہ یاد آیا کہ میرا ایک مرتبہ سفر تھا پنجاب سے سندھ کا، اور سکھر میرا بیان تھا۔ عشاء کے بعد میں نے تراویح کے عنوان پہ بیان کیا، اور یہ میں نے حدیث پاک پڑھی اور واقعہ بیان کیا، اور میں نے یہ بات بتایا کہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب اہتمام کروائیں تو فرض ہو جاتا ہے۔ میں جب بیان سے فارغ ہونے کے بعد کمرے میں پہنچا تو میرے ساتھ جو گارڈ تھا اس نے کمرے میں داخل ہونے کے بعد اندر سے کنڈی لگا لی۔ مجھے کھٹکا لگا، اللہ خیر کری کیا ہوا، یعنی گارڈ اندر آ گیا ہے، اندر سے کنڈی لگا لی ہے، کیا اہم مسئلہ پیش آ گیا؟ میں نے کہا کیا ہوا؟ تو وہ عالم بھی نہیں تھا، حافظ بھی نہیں تھا، لیکن دیندار تھا، اب تو فوت ہو گیا، اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمت نازل فرمائے۔ تو بھائی عبد الباسط رحمہ اللہ ہمارے گاؤں کے تھے اور بہت خدمت بھی کرتے تھے میری، جس حد تک ممکن ہوتا وہ ساتھ بھی دیتے تھے، کافی سفر بھی انہوں نے میرے ساتھ کیے۔ تو میں نے کہا کیا ہوا؟ مجھے کہنے لگے میرے ذہن میں ایک سوال آیا، تو مجھے یہ خدشہ کہ ایسا لوگ ملاقاتیں شروع کرتے تو میں سوال بول لیا ہوں۔ تو میں نے سمجھا پتہ نہیں کیا مسئلہ پیش ہے، ابھی اندر سے کنڈی لگا لی ہے۔ انہوں نے کہا نہیں بعد میں سوال بول جانا ہے۔ میں نے کہا چلے بتائے کیا سوال آیا۔ سوال اس نے بہت پیارا کیا، انہوں نے کہا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اگر اہتمام کرائیں تو اس سے فرض ہو جاتا ہے
تو فجر کی 2 سنتیں، اس کا بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پوری زندگی اہتمام فرمایا، اور فجر کے 2 فرض، اس کا بھی آپ نے اہتمام فرمایا۔ تو فجر کے 2 فرض تو فرض ہوئے ہیں، یہ 2 سنتیں پھر فرض کیوں نہیں ہیں؟ میں نے کہا بات سمجھیں، ایک ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی نماز کا اہتمام فرمانا کہ کبھی نہ چھوڑے، اور ایک ہے کسی نماز کی جماعت کا اہتمام فرمانا کہ ہمیشہ جماعت کے ساتھ ادا کریں۔ آپ جس نماز کا مکمل اہتمام فرمائیں وہ نماز سنت موقدہ ہو جاتی ہے، اور جس نماز کی جماعت کا اہتمام فرمائیں وہ فرض ہو جاتی ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ میں تراویح نہیں پڑھ رہا کہ فرض نہ ہو جائے، فرمایا نہیں، میں باہر آ کے جماعت نہیں کرا رہا کہ فرض نہ ہو جائے۔ یہ مفہوم ہے اس کا جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ اللہ میں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ ہمارے یہاں اسلام میں کچھ نظریات ہیں اور کچھ شخصیات ہیں۔ جس طرح شخصیات کو ماننا ہے، نظریات کو بھی ماننا ہے۔ ہم انبیاء علیہ السلام کے بعد صحابہ کرام کو مانتے ہیں، اور آج میں نے بطور خاص 2 کا ذکر کیا ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ، حضرت حسین رضی اللہ عنہ۔ ان دونوں کا ہم نے ماننا ہے، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ ہم کسی ایک سے بھی دور نہیں بھاگ سکتے، کسی ایک سے بھی ہم انکار نہیں کر سکتے، کسی ایک سے بھی روگردانی نہیں کر سکتے، یہ دونوں ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ فرق کیا ہے؟ ایک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سسر ہے اور ان کی بیٹی حضور کے گھر میں ہے، اور ایک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسا اور آپ کے داماد کا بیٹا، آپ کی بیٹی زہرا کا بیٹا ہے۔ دونوں کا رشتہ ہے، ہم دونوں کو مانتے ہیں۔ ہمیں ان دونوں کی تاریخ جو سبق دے رہی ہے اس کو ذہن نشین فرمائیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے۔ حضرت عمر کی سیرت بتا رہی ہے کہ اسلام کی خاطر ہجرت کرنی پڑے ہجرت کرو، ہجرت کرنی پڑے ہجرت کرو، لیکن اسلام مت چھوڑو۔ حضرت عمر کی سیرت ہمیں بتا رہی ہے کہ انسان جب تک ممکن ہو عزیمت پر عمل کرے، افضلیت پہ عمل کرے۔ حضرت عمر کا مزاج ہی یہ تھا، ہمیشہ وہ عزیمت پہ عمل کرتے تھے، اور جب بھی کوئی موقع ہے وہ تلوار نکال لیتے تھے۔ حضرت عمر کی غیرت اختیار کرنا ضروری ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی اور سیرت ہمیں بتا رہی ہے کہ انسان کو حق گو ہونا چاہیے، صاحب کردار ہونا چاہیے، زبان کا نہیں عمل کا غازی ہونا چاہیے، کردار انسان کا بلند ہونا چاہیے۔ حضرت عمر کی سیرت ہمیں یہ بات بتا رہی ہے، اور بالآخر میدان جنگ میں لڑتے ہوئے شہادت کا اللہ مقام عطا فرمائے تو اس کو خوشی سے قبول کرنا چاہیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا عجیب واقعہ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد نبوی میں ممبر پر خطبہ دیا، اور خطبہ دے کر فرمایا کہ ان فی الجنت قصرا، جنت میں ایک محل ہے، لہو مئۃ ابواب، اس کے 100 دروازے ہیں، وعلی کل باب غالباً 1000 ہے، 5000 من الحور، ہر دروازے پر 1000 حور ہے۔ ممکن ہے کچھ الفاظ میں کمی بیشی آئے، لیکن اتنی بات ہوتا ہے کہ آپ نے فرمایا ان فی الجنت قصرا، جنت میں ایک محل ہے۔ فرمایا لا يدخل فیہ الا نبی، اس میں نبی ہی داخل ہوگا۔ پھر آپ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا ہنی لک یا صاحب ھذا القبر، حضور آپ کو مبارک ہو۔ پھر اس کے بعد فرمایا او صدیق، یا اس میں صدیق جائے گا۔ پھر فرمایا ہنی لک یا صاحب ھذا القبر، ابو بکر آپ کو مبارک ہو۔ پھر فرمایا او شہید، یا اس محل کے اندر شہید جائے گا۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ اکبر گریہ طاری ہوا، اور فرمایا ان لک شہادت یا عمر، عمر تو نبی بھی نہیں ہے، تو ابو بکر صدیق بھی نہیں ہے، اور تو شہید کیسے ہوگا؟ تجھے محل کیسے ملے گا؟ تو میدان میں ہے، میدان جنگ میں نہیں ہے۔ حضرت عمر نے میدان جنگ میں رہے ہیں، جنگیں لڑی ہیں، لیکن امیر المومنین بننے کے بعد صحابہ کی رائے ہوتی تھی کہ آپ مدینہ میں ٹھہرے، باہر نہ جائیں، آپ شہید ہو گئے تو امت کا ایک ناقابل تلافی نقصان ہوگا۔
پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی خطبے میں ایک جملہ فرمایا جس کو تاریخ نے اپنے سینے میں محفوظ کیا ہے. فرمانے لگے ان اللہ الذی اخرجنی من مکۃ الی المدینہ قادر علی ان یخرج الی الشہادہ. اللہ عجیب جملہ فرمایا. حضرت فرمانے لگے ان اللہ الذی اخرجنی من مکۃ الی المدینہ، وہ اللہ جو عمر کو مکہ سے نکال کر مدینہ لایا ہے وہ اس بات پر قادر ہے کہ وہ شہادت کو باہر سے کھینچ کے مدینہ میں لائے. ان اللہ الذی اخرج من مکۃ المدینہ قادر علی ان یاتی بالشہادۃ المدینہ، وہ اللہ جو عمر کو مکہ سے مدینہ لایا ہے وہ شہادت کو باہر سے مدینہ لائے. اللہ قادر ہے. پھر عمر رضی اللہ عنہ دعا مانگا کرتے تھے، بہت عجیب دعا تھی. کیا دعا مانگتے؟ اللہم ارزقنی شہادۃ فی سبیلک واجعل موتی فی بلد حبیبک. اللہم ارزقنی شہادۃ فی سبیلک واجعل موتی فی بلد حبیبک. اللہم ارزقنی شہادۃ فی سبیلک واجعل موتی فی بلد حبیبک. اے اللہ تو مجھے شہادت کی نعمت دے اور حبیب مدینہ کی موت دے. کیا مطلب؟ مجھے شہادت بھی ملے اور مدینہ میں ملے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہادت بھی ملی اور مدینہ منورہ میں ملی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لمبی قرات کرتے تھے. کبھی کبھی فجر کی نماز میں سورہ یوسف کی تلاوت کرتے تھے. لمبی قرات کا آپ کا معمول تھا. خیر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جام شہادت نوش کر گئے اور آپ اندازہ فرمائیں. اللہ اکبر. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ام المومنین ام عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اجازت کے لیے پیغام بھیجا. فرمایا کہ میں چاہتا ہوں میں آپ کے روضہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق کے پہلو میں دفن ہوں، اگر آپ مجھے اجازت دیں. حضرت فاطمہ حضرت ام المومن ام عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یہ جگہ میں نے اپنی رکھی تھی، میں عمر کو ترجیح دیتی ہوں. حضرت عمر کو اجازت دیتی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر ارشاد فرمایا میں ابھی تو چونکہ زخم آیا تھا نا، شہید نہیں ہوئے. فرمایا میں اگر شہید ہو جاؤں تو میری شہادت اور موت کے بعد پھر امی عائشہ کے پاس جانا اور پھر ان سے اجازت مانگنا کہ ایسا نہ ہو کہ ابھی انہوں نے مرغوب ہو کر مجھے اجازت دی ہو اور دل سے راضی نہ ہوں، موت کے بعد پھر جانا. اگر وہ خوشی سے اجازت دے تو مجھے دفن کرنا، اگر خوشی سے اجازت نہ دے تو مجھے عام قبرستان میں دفن کر دے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا آپ عدل دیکھیں، آپ کا انصاف دیکھیں. حضرت عمر کی سیرت ہمیں بتا رہی ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں ہیں، خطبہ دے رہے ہیں. ایک شخص کھڑے ہو کر سوال کرتا ہے مال غنیمت میں جو آپ کو کپڑا ملا تھا اتنا بڑا نہیں تھا کہ آپ کا لباس بنتا، آپ کا قد بڑا ہے تو آپ نے زیادہ کپڑا لیا، ہمیں حساب دو. حضرت عمر نے فرمایا کہ عبداللہ تم کھڑے ہو کر جواب دو. عبداللہ بن عمر آپ کے بیٹے کھڑے ہوئے، کہا جی غنیمت میں کپڑا اتنا تھا ابا جی کا لباس نہیں بن سکتا تھا تو میں نے اپنے حصے کپڑا ان کو دیا تاکہ ان کا لباس بنے. حضرت عمر سے برسر منبر پوچھا جا سکتا ہے، مجھ سے کیوں نہیں پوچھا جا سکتا؟ مجھ سے کیوں نہیں پوچھا جا سکتا؟ حضرت عمر سے پوچھا جا سکتا ہے، مجھ سے کیوں نہیں پوچھا جا سکتا؟ میں نے اگر قیادت امت کی کرنی ہے یا چند افراد کی کرنی ہے یا ایک ادارے کی کرنی ہے تو مجھ سے بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ تمہارا عمل خلاف شریعت کیوں ہے. اس پہ غصے ہونے کی مجھے ضرورت نہیں ہے. میرے سامنے عمر کا کردار ہونا چاہیے کہ عمر کا کردار کیا تھا. یہ میں نے مختصر سی بات کی ہے، میرا تفصیلی اس پہ بیان موجود ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ حیات و خدمات اور اعتراضات کے جوابات بیان بھی ہے. اب الحمدللہ کتاب بھی آ گئی. اس کے بعد حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہما ایک شخصیت، حسن، جوانی، پاک دامنی، تلاوت قرآن، سخاوت، غیرت اور غریبوں کے ساتھ ہمدردی، مہمان نوازی، میدان جنگ کی شاہ سواری، اور پھر سب سے بڑھ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک، اللہ کے پیغمبر کی خوشبو
नबुव्वत के जिस्म का टुकड़ा हज़रत हुसैन, हमने इनको मानना है, हमारा सब कुछ फ़िदा इन पर हो, हमने इनको मानना है और इनकी भी माननी है। मैं इसलिए गुजारिश कर रहा हूँ, ये बुनियादी तौर पे ज़हन नशीन फरमा लें। हज़रत हुसैन का किरदार है, जिसको नाहक समझा है उसके ख़िलाफ़ मैदान में निकले हैं, जिसको जालिम समझा है उससे टकराए हैं, बेयार व मददगार दुनिया से चले गए हैं, झुके नहीं हैं, घर से बेघर हुए हैं, झुके नहीं हैं, पूरा ख़ानदान और कुंबा शहीद करवा दिया है, झुके नहीं हैं। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु की सीरत का हिस्सा है। हमें भी खुसूसन उलमा को ये ज़हन बनाना चाहिए, हम घर छोड़ सकते हैं, ख़ानदान को छोड़ सकते हैं, अक़रबा रिश्तेदारों को छोड़ सकते हैं, अपना मुल्क छोड़ सकते हैं, हत्ता कि अपनी दुनिया छोड़ के अपनी जान की कुर्बानी दे सकते हैं, लेकिन हक़ को कबूल करें ऐसा नहीं कर सकते। अल्लाह हमें ये बात समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। तो मेरी गुफ्तगू का ख़ुलासा क्या है कि हम नज़रियात को भी मानें और हम शख्सियात को भी मानें। नज़रियात भी दुरुस्त होने चाहिए और शख्सियात से ताल्लुक़ भी हमारा दुरुस्त होना चाहिए। जो हज़रात मेरी गुफ्तगू से मात फरमा रहे हैं, मैं उनसे गुजारिश करूँगा, अगर आपके लिए मुमकिन हो तो आप मेरा इन दोनों शख्सियात पर होने वाला सबक ज़रूर से मात फरमाएँ। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु, हयात व खिदमात और एतराज़ात के जवाबात। हज़रत हुसैन इब्न अली रज़ी अल्लाह अन्हुमा, हयात व खिदमात और एतराज़ात के जवाबात, जिसको सिमात फरमाएँ। अल्लाह मुझे और आप सब को अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अब आज हमारे यहाँ 11 मुहर्रम, पाकिस्तान में 10 मुहर्रम 1447 हिजरी है। हम इस महीने का जो आगाज़ कर रहे हैं, फिर साल का आगाज़ कर रहे हैं, हम थोड़ा सा गौर करें। गुज़श्ता साल क्या मुझसे गुनाह हुए, हम तौबा करें, आइंदा उन गुनाहों को न करने का पुख्ता इरादा करें। गुज़श्ता साल जो नेक अमाल में कोताही हो गई, अल्लाह से माफ़ी मांगे और अब उन कोताही को दूर करने का पुख्ता इरादा करें। जिस तरह महीना नया शुरू हो तो चाँद देखने की दुआ है, अल्लाहुम्मा अहिल्लहु अलैना बिल यम्न वल ईमान वस्सलामत वल इस्लाम। बिल्कुल इसी तरह नया साल शुरू होने की भी यही दुआ है, इस मौके पर भी यही दुआ पढ़नी चाहिए, अल्लाहुम्मा अहिल्लहु अलैना बिल यम्न वल ईमान वस्सलामत बिल इस्लाम। दुआ जो वो है वो यहाँ पर भी है, ये भी मुकम्मल दुआ पढ़ने का अहतमाम करना चाहिए। अल्लाह मुझे भी, अल्लाह आपको भी तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। मैं 2-4 गुज़ारिशात पेश करता हूँ, इसको तवज्जो से समात फरमा लें। मेरी एक गुजारिश तो ये है कि हर वो शख्स जिसका मुझसे इस्लाही ताल्लुक़ है, मर्द हो या औरत, वो 2 चीज़ों का अहतमाम करे। नंबर 1, खानक़ाह और शेख की तरफ से आने वाली हिदायत की इत्तिबा। नंबर 2, अपने हालात अच्छे या बुरे, उसकी अपने शेख को इत्तला। जो शख्स शेख की हिदायत की इत्तिबा करता है और अपने हालात की इत्तला करता है, वो गुनाहों से बच जाता है और नेकी पर आ जाता है। इसलिए खानक़ाह और इस्लाही ताल्लुक़ के फ़ायदे हासिल करने हैं तो उसमें बुनियादी तौर पर इन चीज़ों का ख्याल रखना ज़रूरी है। शेख की हिदायत की इत्तिबा और मुरीद को अपने हालात की इत्तला, इन 2 चीज़ों का अहतमाम करें। शेख की हिदायत की इत्तिबा करें और मुरीद अपने हालात की शेख को इत्तला करें। दूसरी बात, जो मामूलात दिए जाते हैं उसको हिम्मत के साथ अदा करें। मेरा उठने को दिल नहीं करता, मेरी तबीयत नहीं मानती, मुझे बताएं मैं क्या करूं। हकीमुल उम्मत मुजद्दिदुल मिल्लत मौलाना अशरफ अली थानवी नव्वरल्लाहु मरक़दहु फरमाया करते, सुस्ती का इलाज चुस्ती है। सुस्ती का इलाज चुस्ती है। हिम्मत करना है तो इलाज होना है, हिम्मत नहीं करना तो कुछ भी नहीं होना। इसलिए हिम्मत से काम लें और अज़्म मुसम्मम से काम लें और पुख्ता इरादा करें और अमाल की कोशिश करें। मेरी आपसे तीसरी गुजारिश, जो मरकज़ से कुतुब शाये होती हैं उन कुतुब को मंगवाया करें, अपने घर में रखा करें। छोटी सी लाइब्रेरी अपने घर में बना लें
اور ہر آنے والی کتاب کو اپنے پاس رکھیں، اس کا مطالعہ فرمائیں۔ انشاءاللہ علم میں وسعت بھی ہوگی، علم میں برکت بھی ہوگی، عمل کی توفیق ملے گی۔ اور اگر کوئی بندہ آپ سے رہنمائی لینے کے لیے آئے گا تو کتابیں آپ کے پاس موجود ہوگی، آپ اس سے دیکھ کر رہنمائی کسی اور کی بھی کر سکتے ہیں۔ چوتھی گزارش، تمام احباب ذکر کا بہت اہتمام کریں۔ مرد اجتماعی بھی کر سکتے ہیں، جہرن بھی کر سکتے ہیں، اور سرن آہستہ بھی کر سکتے ہیں، اکیلے بھی کر سکتے ہیں۔ ذکر کا اہتمام کریں۔ خواتین آہستہ ذکر کریں، اکیلے ذکر کریں، وہ بھی اہتمام کریں۔ ذکر کے لیے قبلہ شرط نہیں ہے، قبلہ روح ہو۔ ذکر کے لیے مسجد شرط نہیں ہے، گھر اور بازار میں کر سکتے ہیں۔ ذکر کے لیے وضو کا ہونا شرط نہیں ہے، بغیر وضو کو بھی کر سکتے ہیں، چلتے پھرتے بھی کر سکتے ہیں۔ بہتر یہ ہے کہ آپ ذکر میں 4 تسبیحات دن میں کسی وقت ایک مرتبہ مکمل کر لیا کریں۔ ایک تسبیح، پہلا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور 100 مرتبہ مکمل ہو جائے، آخر میں پھر پڑھ لیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ایک تسبیح استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، ایک مرتبہ پڑھیں، اور 100 بار استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، آخر میں پھر ایک بار استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ ایک تسبیح اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، ایک بار پڑھیں، اور 100 مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم، اور آخر میں ایک مرتبہ صلی اللہ علی النبی الامی الکریم۔ اور چوتھی تسبیح، پہلی مرتبہ پڑھیں اللہ جل جلالہ و تعالی شانہ و عم نوالہ، پھر 100 مرتبہ پڑھیں اللہ اللہ اللہ، اور آخر میں ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ پڑھ لیا کریں۔ میری 5ویں اور آخری گزارش یہ ہے، جب بھی آپ میسج کریں، کوئی بات کرنا چاہیں، تو صرف السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہہ کے میسج نہ کیا کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میرا نام محمد الیاس سرگودا پاکستان سے ہوں، میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں، میں آپ سے مسئلہ پوچھنا چاہتا ہوں، یا میرا آپ سے یہ کام ہے۔ یوں سلام کریں، اپنا نام اور پتہ اور مکمل بات لکھ دیں، اس کا بہت فائدہ ہوتا ہے۔ میرے پاس آنے والے میسجوں میں سے 90% میسج ایسے ہوتے ہیں کہ لوگ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہہ کے چھوڑ دیتے ہیں۔ مجھے اس سے بے حد تکلیف ہوتی ہے۔ کیوں؟ اب ان نے لکھ دیا، میں جب فارغ ہوں گا، موبائل دیکھوں گا تو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ لکھ دوں گا، پھر جب وہ دیکھیں گے تو لکھیں گے میں بات کرنا چاہتا ہوں، پھر جب میں دیکھوں گا تو میں کہوں گا میں مصروف فلاں وقت بات کریں، پھر جب وہ دیکھیں گے تو وہ کال کریں گے، وہ کال کریں گے تو میں مصروف ہوں گا۔ تو اگر شروع میں ایک ہی مرتبہ لکھ دیا جائے، میں مثال کے طور پہ کہہ رہا ہوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، محمد الیاس گھمن، مرکز اہل سنت والجماعت سرگودا پاکستان، میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں، میں آپ سے مسئلہ پوچھنا چاہتا ہوں، یا میرا آپ سے یہ کام ہے۔ ایک ہی مرتبہ بات کہیں، اس مشقت سے بچیں۔ اللہ ہمیں یہ بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ مجھ سے اور آپ سے راضی ہو جائے۔ اللہ ہم سب سے دین کی مقبول خدمت رہے، اللہ ہم سب کو قبول فرما لے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ الا اللہ،
لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه أستغفر الله 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 ربي من كل ذنب وأتوب إليه اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد صلى الله عليه وسلم 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 صلى الله على النبي الأمي الكريم الله جل جلاله وتعالى شانه وعم نواله الله 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 الله
اللہ 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ اصحابہ وبارک وسلم. جن کا پہلے سے اصلاحی تعلق موجود ہے وہ دوبارہ کلمات پڑھ لیں اور تجدید کریں، اور جن کا پہلے سے تعلق نہیں ہے وہ ابھی کلمات توبہ پڑھ لیں اور اپنے تعلق کو قائم کر لیں. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی الباس بعد الموت. میں توبہ کرتا ہوں کفر سے، شرک سے، بدعت سے، چھوٹے بڑے، ظاہری باطنی، جان بوجھ کر اور بھول کر کیے ہوئے تمام گناہوں سے میں وعدہ کرتا ہوں باقی زندگی سنت کے مطابق گزاروں گا، گناہوں سے بچوں گا. اگر مجھ سے گناہ ہوا فوراً توبہ کروں گا. اے اللہ میری توبہ اور بیعت کو قبول فرما، دنیا میں آخرت میں اپنے نیک بندوں میں شامل فرما. الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ وعلی آلہ وصحابہ اجمعین. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، خطاؤں سے درگزر فرما دے، جائز حاجات کو پورا فرما دے، عافیت کے ساتھ دین کی مقبول خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما دے. اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا. اے اللہ اس مجلس میں شریک تمام بھائیوں اور بہنوں، بیٹوں اور بیٹیوں کو تو قبول فرما لے. اللہ ہمیں علم دین کی توفیق عطا فرما، علماء کے ساتھ ہمیں وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرما، علماء حق کی قدر کی توفیق عطا فرما. اے اللہ اے اللہ اے اللہ، ہمارا نہ جی چاہے تب بھی اپنے کرم سے ہمارے قلب کو دین کی طرف متوجہ فرما، علم شریعت کی طرف متوجہ فرما. اے اللہ ہم نے آج تک جو کوتاہیاں کی تو معاف فرما دے. اے اللہ گزشتہ سال جتنے گناہ کیے اپنے کرم سے معاف فرما دے. جو اعمال میں کوتاہیاں کی اپنے کرم سے معاف فرما دے. حقوق العباد ادا نہیں کر سکے اللہ تو وہ بھی معاف کر دے، اور آئندہ میں حقوق العباد کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرما دے. حقوق العباد کو ادائیگی کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جن کا حق ہے ان کو ادا کریں، نہیں ادا کر سکے تو ان سے معاف کرائیں. بس یہ اس کے بغیر حقوق العباد میں توبہ قبول نہیں ہوتی. بندے کا حق بندے کے ذمے ہے. اللہ ہم سب کو موت سے پہلے اس کو صحیح طریقے پر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما دے. اے اللہ جو دعائیں مانگی ہیں، اے اللہ جو دعائیں مانگی ہیں اپنے کرم اپنے فضل سے ان سب کو قبول فرما لے. وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. ہمارا چونکہ مجلس کا دورانیہ 1 گھنٹہ ہوتا ہے، اس لیے